ارجمند علیزے کا دل جلانا یہاں پہ بھی نہیں بھولتی، اور علیزے تابش کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جب پرانے کپڑے پہن کے فنکشن میں آ جاتی ہے تو ارجمند علیزے سے کہتی ہے کہ آج تم علیزے پاشا نہیں بلکہ علیزے تابش ہی لگ رہی ہو، اور دوسری طرف رمشا تو منگنی کا فنکشن ہی اٹینڈ کرنے سے منع کر دیتی ہے اور ڈیڈ کو صاف بتاتی ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں سالار کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکوں۔ رمشا یہ جانتی بھی ہے کہ سالار اسے بالکل پسند نہیں کرتا، اور سالار ہی نہیں بلکہ سجل اور سالار دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ خوشیاں دیکھی ہی نہیں جا رہی دونوں کی۔ اسے تو ابھی بھی اپنی ہی پڑی ہے اور اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ چاہے سالار مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے ساتھ خوش رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، کسی بھی صورت میں بس اس کو چھین لوں اور سجل کو یہ خوشیاں نہ ملنے دوں۔ تبھی تیمور پاشا کے سامنے بھی جب وہ دکھی نظر آ رہی ہوتی ہے تو تیمور پاشا اس سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ بیٹا اتنی اداس کیوں دکھ رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو اپنے باپ سے شیئر کرو، بہت دن ہو گئے کہ تم نے میرے سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ تو رمشا آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے اور ڈیڈ سے یہی کہتی ہے کہ کیا کروں، میں جانتی ہوں کہ سالار مجھ سے محبت نہیں کرتا، تبھی اس کی خوشی کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، لیکن میں ابھی بھی سالار کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی ہوں، اور اس میں آخر میرا تو کوئی قصور نہیں کہ میرے دل کو سالار سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ تیمور پاشا رمشا کو جب دیکھتا ہے کہ وہ مہر النساء کی طرح ہی قربانیاں دینے والی ہے تو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کا دل بڑا کر دیا، مجھے تم پہ بہت فخر ہے اور یقیناً تمہاری ماں کو بھی تم پہ فخر ہی ہوگا۔ سجل دل میں تو خوش ہوتی ہے کہ چلو سالار تو نہیں مل پا رہا، پر ڈیڈ کے دل میں اپنی جگہ تو اور بنا لی، اب ایٹ لیسٹ ڈیڈ کی وجہ سے ہی اس گھر سے نکالی نہیں جاؤں گی۔ ادھر سجل ہے جو خود بھی سالار سے محبت کرتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ سالار بھی سجل کو ہی پسند کرتا ہے نہ کہ رمشا کو، لیکن اپنی بہن کے آنسو اس سے دیکھے نہیں جاتے، اسی لیے وہ یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ پہلے تو وہ رابعہ سے ہی بات کرتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، رمشا یہاں آئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ابھی بھی سالار سے محبت کرتی ہے، میں ایسے کیسے خوش رہ پاؤں گی سالار کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ میری بہن اسی انسان سے محبت کرتی ہے لیکن شادی اس کی مجھ سے ہو رہی ہے۔ رابعہ سجل کو منع کر دیتی ہے کہ اس طرح کی سوچیں اپنے دماغ میں مت پالو، جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہاری قسمت ہے، سالار کو رمشا سے بھی تو محبت ہو سکتی تھی نا اگر وہ اس کی قسمت میں ہوتا تو، لیکن اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے ویسے ہی ہو کے رہتا ہے، بلا وجہ اپنی قسمت کو ٹھوکر مار دو گی تو ساری زندگی پچھتاتی ہی رہو گی۔ سجل رابعہ کے سامنے تو چپ کر جاتی ہے لیکن وہ رمشا کے آنسو کو بھلا نہیں پاتی اور اس کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنی محبت کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، تو وہ خود ہی سالار سے بات کرے گی اور اسے یہی کہے گی کہ اگر تم مجھ سے واقعی ہی محبت کرتے ہو تو میری بجائے میری بہن سے شادی کر لو، میں ساری زندگی تمہاری احسان بن رہوں گی۔ سالار سجل سے کہے گا کہ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے بلکہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، تم نے یہ بات آخر سوچی بھی کیسے کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی کر سکتا ہوں؟ اور پھر رمشا تو اگر تم میری زندگی میں نہ بھی ہوتی تب بھی میں رمشا سے کبھی شادی نہ کرتا، وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، میرا سٹینڈرڈ اس سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن سجل کہہ دیتی ہے کہ وہ آپ کے سٹینڈرڈ کے ساتھ میچ کرتی ہے اور آپ کے ساتھ بہت اچھی بھی لگے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنی کو بھی میری بجائے اس کے ساتھ آپ کی شادی کرنا پسند آئے کیونکہ آپ دونوں کا سٹیٹس بھی تو میچ کرتا ہے۔ میں ایک غریب سی لڑکی ہوں اور آپ کی آنی کو تو میری یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ میں منگنی کا فنکشن اپنے گھر سے کرنا چاہتی ہوں۔ سالار کہہ دیتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی آنی کو اچھے سے جانتا ہوں، انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھی آخر تابش سے کروا ہی دی ہے نا، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ علیزے تابش سے سچی محبت کرتی تھی، اگر ایسا کوئی سٹیٹس ایشو ہوتا تو وہ علیزے کو اس غریب گھر میں کبھی بیاہنے نہ دیتی، اور پھر میں تو صرف ان کا بھانجا ہوں، سگا بیٹا بھی نہیں۔ ہاں وہ میری خوشی میں خوش ضرور ہیں، میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے تمہیں ایسی باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور رہی بات آنی کی تمہارے گھر میں منگنی کا فنکشن نہ کرنے کی پرمیشن دینے کی، تو وہ میں ان سے خود ہی بات کر لوں گا،
مجھے تو خود بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے بہت اچھا لگے گا تمہارا مہمان بن کے۔ ادھر تابش، جس کے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں، جاب بھی جا چکی ہے اور پیسے بھی روز بروز ختم ہوتے جا رہے ہیں، گھر کے سودے بھی مشکل سے آ سکے۔ آخری چند پیسے وہ ATM سے نکالتا ہے، اتنے میں ہی اس کے ارد گرد ڈاکو آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی پیسے ہیں فوراً سے پہلے نکال دو۔ تابش، جس کے پاس یہ آخری پیسے ہوتے ہیں اور ماں کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، اسے ماں کی میڈیسنز لینے کے لیے ہی یہ پیسے نکلوانے کی ضرورت پڑی تھی، وہ ڈاکوؤں سے بھی بحث کرنے لگ جاتا ہے اور ان کی منتیں کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، مجھے اپنی ماں کی میڈیسنز لینی ہے۔ لیکن ڈاکو اس کی اس مزاحمت کی وجہ سے گن اس کے سر پہ مار دیتے ہیں اور تابش کے سر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پیسے بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ لوگ تو پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں اور تابش ایسی حالت میں جب گھر آتا ہے تو علیزے اسے دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ علیزے اور ماں کی پریشانی میں پوچھنے پہ تابش بتاتا ہے کہ کیسے ان لٹیروں نے تابش سے یہ پیسے بھی چھین لیے اور وہ ماں کی میڈیسنز بھی لے کے نہیں آ سکا۔ اب علیزے تو تابش کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن تابش کی سیلف ریسپیکٹ بیچ میں آ جاتی ہے کہ وہ علیزے سے بالکل پیسے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اب تو علیزے کو بھی شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ ماں کے سامنے ہی تابش سے کہہ دیتی ہے کہ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ جب میرے ڈیڈ اپنے آفس میں تمہیں جاب دینا چاہتے ہیں تو تمہیں اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے، اور پھر ڈیڈ نے اگر تمہاری جاب کہیں اور لگوا دی سفارش کر کے تو تم یہاں پہ صرف یہ جاننے کے بعد جاب چھوڑ کے آ گئے کہ وہ ڈیڈ کی سفارش سے لگی تھی۔ اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، ابھی تو تمہاری پڑھائی کمپلیٹ ہوئی ہے، کوئی اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں، تو ایسے میں تمہیں کیسے جاب مل سکتی ہے؟ اگر ڈیڈ تمہاری کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آخر کیوں ان کی ہیلپ نہیں لے لیتے؟ تابش کی ماں بھی اسے سمجھائے گی کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، آخر وہ علیزے کے پیرنٹس ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا علیزے کے لیے اچھی زندگی کا انتخاب کریں۔ اگر انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ تم اپنی مشکلات میں علیزے کو بھی اپنے ساتھ مشکل زندگی گزارنے پہ ہی تیار کر لو۔ لیکن تابش بضد ہوتا ہے کہ جب علیزے کو مجھ سے محبت ہے تو وہ کسی مشکل حالات میں بھی میرے ساتھ آرام سے زندگی گزار سکتی ہے، اور علیزے تو خود بھی واقعی ہی تابش سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، جیسے حالات میں رہو گے میں خوش رہوں گی۔ یہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تابش کو تیمور پاشا کی دی ہوئی جابس انکار کر دینی چاہیے، یا اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیمور پاشا کے آفس میں اچھی جاب اگر مل رہی ہے تو اسے اویل کر لینی چاہیے؟ اب اتنی بھی کیا انا کہ آپ اپنی زندگی کو مشکل بنا لیں جہاں آپ کو آرام سے آسانیاں مل سکتی ہیں، اور پھر تیمور پاشا اس کو کوئی بھیک میں تو پیسے نہیں دے رہا، آخر وہ اپنی محنت سے جو جاب کرے گا اسی کی سیلری اس کو دی جائے گی۔ اور ویسے بھی علیزے تیمور پاشا کی بیٹی ہے، اس کی جائیداد میں تو علیزے کا حصہ ہوگا ہی۔ اگر اتنی انا تھی تو پھر امیر لڑکی سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنے جیسی کسی مڈل کلاس سے ہی شادی کر لیتا۔ اب وہ تیمور پاشا کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، آپ اپنی بیٹی کے نام کوئی جائیداد وغیرہ بھی نہ لگائیں۔ دوسری طرف عمر سالار سے کہتا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹس چاہیے ہیں، تو سالار کہتا ہے کہ یہ والا کلائنٹ تو سجل ہی سنبھال رہی تھی اور میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں۔ تب عمر ہی سالار کو مشورہ دیتا ہے کہ سجل نے جاب تو تمہاری وجہ سے چھوڑی تھی نا، تو اب جب تم دونوں کا پیچ اپ ہو گیا ہے تو اسے کہو کہ واپس آفس جوائن کر لے، کیونکہ آفس میں اس کے بغیر بہت مشکلات ہو رہی ہیں۔ سالار بھی سجل کے پاس پہنچ جاتا ہے اس سے وہ ڈاکیومنٹس لینے کے لیے، اور پھر رابعہ سے ہی بات کرتا ہے کہ آپ سجل کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ یہ واپس آفس جوائن کر لے۔ رابعہ سالار سے وعدہ کر لیتی ہے کہ منگنی کے بعد یہ واپس آفس جوائن کر لے گی۔ سجل کہتی ہے کہ ماں آپ نے ایسا کیوں کیا، تو رابعہ کہتی ہے کہ تم جاب ڈھونڈ تو رہی تھی، تو پھر سالار کے آفس میں ہی جاب کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اب ان کی منگنی تو دھوم دھام سے ہو جائے گی، لیکن رمشا آخر کیا شیطانیاں لگا پائے گی ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا کروانے کے لیے، اور کس حد تک وہ سالار کے دل میں سجل کے لیے نفرت پیدا کروا پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔